دیکھیے استغفار غین فا اور را یہ اس کا مادہ ہے. غین فا اور را اس کا جو لغوی معنی ہے، اس کا لغوی معنی آتا ہے کہ ڈھانک دینا، چھپا دینا اور پردہ ڈال دینا، مٹا دینا. یہ اس کا لغوی معنی ہے کہ نظر نہ آئے. ڈھانک دینا، کسی چیز کو ڈھانک کے چھپا دیا جاتا ہے. پردہ ڈال دینا، پردہ ڈال کے چھپا دیا جاتا ہے. مٹا دینا، مٹانے کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ نظر نہ آئے بس. تو استغفار کا تعلق یاد رکھیے گا وہ ماضی سے ہے. استغفار کا تعلق ماضی سے ہے. تین زمانے ہیں نا، ایک وہ زمانہ جو گزر گیا، لیکن توبہ کا تعلق ماضی سے نہیں ہے. اگر ذہن میں یہ پوائنٹ رکھے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعتاً استغفار میں اور توبہ میں کیا فرق ہے. استغفار کا تعلق ماضی سے، توبہ کا تعلق حال سے اور استقبال سے. معافی کس چیز کی؟ جو غلطی ہم نے کر لی، جو گناہ ہم نے کر لیے، جو قصور ہم نے کر لیے، ماضی میں کر لیے نا، تو ان کی گناہوں کی معافی کے چاہنے کو استغفار کہتے ہیں. استغفار کا مطلب معافی کو چاہنا، اور استغفار ایک دعا ہے. استغفار ایک دعا ہے. مغفرت کی اللہ سے دعا کی جاتی ہے، اللہ معاف کر دے. کون سے گناہ؟ جو آگے میں کرنے والا ہوں اس کی بات نہیں ہو رہی، جو میں ابھی کر رہا ہوں اس کی معافی نہیں ہو سکتی. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک گناہ کر رہے ہیں اور استغفر اللہ کرتے کرتے استغفر اللہ زبان سے آپ کی جاری ہے، اور آپ چھری لے کر کسی کے گلے پہ چھری پھیر رہے ہیں اور استغفر اللہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے؟ یہ استغفار نہیں ہے. استغفار ہوتا ہے گزشتہ زمانے میں کیے ہوئے گناہوں سے معافی مانگنا. اس کو کہتے ہیں استغفار. اس کو توبہ نہیں کہتے. عربی زبان کے اندر ایک لفظ ہے مغفر کہتے ہیں. آج کے دور میں اس کا ترجمہ کیا جائے گا ہیلمٹ سے. پہلے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھیں تو جو جنگجو سپاہی ہوتے تھے نا، وہ سر کے اوپر مغفر پہنتے تھے. مغفر کہتے ہیں. اس کا ایک فارسی میں ترجمہ کیا جاتا ہے خود سے، خا واو اور دال. خود سر پہ وہ لوہے کا ہوا ہوتا تھا بڑا سخت، وہ سر پہ اوڑھ لیا کرتے تھے. زرہ پہن لیا کرتے تھے کہ کوئی اگر تلوار مارے تو زرہوں پر لگے، جسم پر نہ لگے. سر پہ کوئی وار کرے تو وہ خود سے اس کا سر بچ جائے. تو وہ خود سر کے اوپر اوڑھا جاتا تھا. اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں مغفر. مغفر کیوں کہتے ہیں اس کو؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ مغفر یہ اسی استغفار سے، غفران سے، غفر سے نکلا ہے کہ کسی چیز کو چھپا دینا، کسی چیز کو ڈھانک دینا، کسی چیز کو کہ وہ نظر نہ آئے، بچا لینا، چھپا کر کے بچا لینا. تو خود اس لیے اوڑھا جاتا ہے تاکہ سر چھپ جائے دشمن کے سامنے، سر اس کی تلوار کی زد سے بچ جائے. تو امید ہے استغفار کا معنی واضح ہو گیا ہوگا آپ کی نگاہوں میں.